السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ احتشام نے سرگودا سے شیئر کیا ہے۔ احتشام کا کہنا ہے کہ جہاں پہ ان کا گھر ہے وہاں سے کچھ فاصلے پر ان کی مامی کا گھر ہے۔ وہ اکثر وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں اور مامی کے گھر جانے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ مین روڈ سے آتا ہے باہر کی طرف سے، اور ایک آتا ہے جو ان کے گھر کے ساتھ قبرستان ہے اس کے اندر سے ایک شارٹ کٹ راستہ آتا ہے۔ تو احتشام کہتے ہیں کہ اگر میں بائک پر ہوں تو میں مین روڈ کے ذریعے چلا جاتا ہوں، لیکن اگر میرا بائک چلانے کا موڈ نہ ہو اور مجھے مامی کی طرف جلدی جانا ہو تو پھر میں قبرستان والے شارٹ کٹ راستے سے چلا جاتا ہوں۔ اور صرف میں نہیں، وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس راستے کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ اس قبرستان کے اندر سے لوگوں نے راستہ بنایا ہوا ہے۔ اس راستے میں کوئی قبر بھی نہیں ہے، وہ راستہ اسی لیے چھوٹا سا بنایا گیا ہے تاکہ جس نے بھی اس آبادی میں، اس محلے میں جانا ہو جہاں پہ میری مامی کا گھر ہے تو وہ ایزیلی وہاں پر جا سکے۔ وہاں سے اکثر لوگ گزرتے ہیں، دن کے ٹائم بھی، دوپہر کے ٹائم بھی، اکثر رات کے ٹائم بھی وہاں سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، ایون کہ لیڈیز بھی وہاں سے ایزیلی گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بالکل ایک معمول کی بات تھی، اور کیونکہ ہم بچپن سے ہی ہم لوگ قبرستان کے ساتھ رہتے تھے تو ہم لوگوں کو ایسا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے کہ باقی لوگوں کو قبرستان کا نام سن کر ڈر محسوس ہوتا ہے، یا قبرستان میں جانے سے وہ لوگ خوف کھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا تو بچپن بھی قبرستان میں کھیلتے ہوئے گزرا تھا، تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی جس سے ہم یہ کہہ سکتے کہ قبرستان آسیب زدہ ہے یا قبرستان میں چڑیلے ہیں، جنات ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہوتی، کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی چیز کا گزر ہو سکتا ہے، کوئی چیز اپنا ٹھکانہ بنا سکتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا جب میں اس قبرستان والے راستے سے گزر رہا تھا۔ وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، کیونکہ میں قبرستان میں سے گزرتا تھا اور میری امی جو ہیں وہ مجھے اکثر منع کرتی تھی کہ بیٹا تم چلے جایا کرو، لیکن زیادہ تر اس قبرستان والے راستے سے نہ گزرا کرو، خاص طور پہ رات کے وقت وہاں سے نہ گزرا کرو، کیونکہ کافی لوگوں نے وہاں پر صدقہ وغیرہ پھینکا ہوتا ہے۔ قبرستان میں جنات ہوتے ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں، بعض جگہ بھاری ہوتی ہیں قبرستان کی، تو تم وہاں سے نہ زیادہ گزرا کرو۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، میں وہاں سے زیادہ نہیں گزروں گا، لیکن کیونکہ ہم لوگوں کی ایک عادت بن چکی تھی، ایک معمول کی بات تھی، اس لیے ہم لوگوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو جب ٹھیک لگتا تھا یا ہم نے مامی کی طرف جانا ہوتا تھا تو ہم لوگ اکثر وہ شارٹ کٹ والے راستے سے جو قبرستان میں سے آتا تھا ہم وہاں سے چلے جاتے تھے۔ میری امی نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا جو وہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ ہمیشہ پہن کے رکھنا ہے۔ وہ نظر بد کا، جادو کا اور حفاظت کا، میری حفاظت کا تعویذ تھا۔ ایک رات کچھ اس طریقے سے ہوا کہ میری امی نے مجھے کہا کہ کچھ سامان ہے وہ اپنی مامی کی طرف چھوڑا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دے آتا ہوں۔ اب میرا بائک پہ جانے کا موڈ نہیں تھا، میں نے سوچا کہ چلو میں شارٹ کٹ والے راستے سے جاتا ہوں، میں فٹافٹ مامی کو سامان دے آتا ہوں۔ اب میں قبرستان میں داخل ہوا
تقریباً رات 9 ساڑھے 9 کا وقت تھا۔ میری عادت تھی میں جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوتا تھا تو میں سلام کرتا تھا۔ ایک جگہ پہ کافی اندھیرا تھا اور جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ کوئی انڈا تھا۔ میرا جوتا سارا خراب ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے صاف کیا اور پھر میں چلنے لگ پڑا۔ اس انڈے کے ساتھ وہاں پر کچھ کالے ماں بھی گرے ہوئے تھے۔ ضرور وہاں پر کسی نے اپنے صدقہ وار کے پھینکا تھا۔ میں نے اتنا دھیان نہیں دیا کیونکہ مجھے پتا تھا لوگ قبرستان میں صدقہ وار کے پھینکتے ہیں۔ میں مامی کے گھر گیا، میں نے ان کو سامان دیا، میں کچھ دیر بیٹھا اور پھر واپس آ گیا۔ اب اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن میں پھر صبح کسی کام سے مامی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ ہمارے لیے معمول کی بات تھی، ہمارا مامی کی طرف بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ میں قبرستان میں سے گزر رہا تھا تو ایک کافی بڑا سا بیری کا درخت تھا۔ اس کی شاخیں ایک دم سے ہلنے لگ پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ اتنی خاص ہوا تو نہیں چل رہی تھی کہ جو درخت کی شاخیں یا پتے اس طرح سے ہلیں۔ تو میں تھوڑا حیران ہوا، پھر میں وہاں سے چلنے لگ پڑا۔ تو جیسے ہی میں نے وہ بیری کا درخت کراس کیا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے ہلکی سی آواز دی ہے مجھے کہ احتشام واپس آؤ۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر مجھے ایسا کیوں لگا کسی نے مجھے آواز دی ہے؟ پھر مجھے لگا میرا وہم ہے اور میں پھر چلنے لگ پڑا۔ اب اس طریقے سے ہی میں جب بھی جتنی بار بھی اس قبرستان میں سے گزرتا تھا اس رستے سے، تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کبھی کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہے، جیسے کبھی کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، لیکن ایسے لگتا تھا وہ آواز بہت دور سے آتی ہے۔ گھر پہ بھی جب میں ہوتا تھا تو رات کو سوتے وقت مجھے عجیب ڈراؤنے سے خواب آتے تھے کہ جیسے کوئی لڑکی ہے، وہ مجھے اپنی طرف بلاتی ہے، اور جیسے میں اس کی طرف جاتا ہوں تو اچانک سے اس کا روپ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بھیانک ہو جاتا ہے۔ میں کافی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ ان دنوں اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا، تو میں 2-3 دن گھر سے نہیں نکلا، نہ ہی مامی کی طرف گیا۔ پھر جب کچھ دنوں بعد میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو امی نے ایک رات قورمہ بنایا تھا، اور امی نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہارے ماموں جو ہیں وہ کام سے آنے والے ہوں گے تو تم مامی کی طرف یہ قورمہ دے آؤ تاکہ جب وہ آئے تو کھانا کھا لیں، اور ذرا جلدی جانا کیونکہ جو قورمہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں قورمہ لے کر نکلا تو میں نے سوچا کہ چلو میں اسی شارٹ کٹ سے چلا جاتا ہوں، جلدی پہنچ جاؤں گا۔ میری بائک میں کچھ مسئلہ بھی تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یہیں سے چلتا ہوں۔ اب میں وہ قورمہ لے کر جا رہا تھا، اور جب میں آدھے راستے میں پہنچا ہوں تو مجھے ایسے لگا جیسے تھوڑے فاصلے پر قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ پورے کالے لباس میں تھی اور اس نے اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ 8-9 بجے کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک اکیلی عورت کا یہاں پر کیا کام ہے؟ ہاں یہاں سے رستے میں سے عورتیں گزرتی ہیں، مگر اگر کسی نے فاتحہ خوانی کرنی ہو یا اپنے کسی عزیز کی قبر پہ آنا ہو تو وہ تو پھر صبح کے وقت ہی یہاں پر خواتین آتی ہیں، تو یہ جو خاتون ہیں یہ یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہی ہیں؟ اور جس طریقے سے یہ رو رہی ہیں مجھے ان سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا کیا ماجرا ہے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ
میرے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، میں اسی کی قبر پہ آئی ہوں۔ میں نے اس سے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ کو یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ رات کا وقت ہے اور اس طرح سے قبرستان میں اکیلے آپ کا یہاں پہ بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں، میں آپ کو وہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں یہاں پاس کی آبادی سے آئی ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو وہاں پر کبھی نہیں دیکھا، تو اس نے کہا کہ نہیں میں وہیں پہ رہتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہوئی چلنے لگ پڑی۔ میں جب اس کی طرف دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں بہت زیادہ شائن کر رہی تھیں، بہت زیادہ چمک رہی تھی اندھیرے میں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں یہاں پر میرے ماموں رہتے ہیں پاس میں ہی، میں ان کی طرف جا رہا ہوں قورمہ لے کر، میری امی نے بھجوایا۔ اس نے کہا کہ اس میں سے تو بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ تم مجھے دے دو۔ میں تھوڑا حیران ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ میں اپنے ماموں کی طرف جا رہا ہوں تو یہ میں ان کو دے دوں گا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو گھر سے اور کھانا لا دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تم مجھے یہی کھانا دو، یہی قورمہ دو، میرے بچے بھوکے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، میں نے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ ابھی میں ان سے یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں منہ کے بل گرنے لگا تھا کہ اچانک میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑا اس سے بات کرنے کے لیے، جیسے ہی، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو گئی۔ میں بہت ڈر گیا کہ اچانک سے وہ عورت کہاں گئی۔ میں کافی ڈر گیا اور میں جلدی تیز قدموں سے چلنے لگ پڑا۔ اب اتنے میں میرے پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ وہی آواز ہے جیسے میں اس راستے سے گزرتا تھا تو آواز آتی تھی کہ احتشام واپس آؤ، بات سنو۔ کبھی ہنسنے کی آواز، کبھی رونے کی آواز، اور کبھی عجیب سے غرانے کی آواز۔ میں اتنا ڈر گیا کہ سالن میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور میں وہاں سے بھاگنے لگ پڑا۔ میں بہت تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے ماموں کی طرف گیا اور میں نے ان کو سارا ماجرا بتایا کہ اس طریقے سے میرے ساتھ رستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ سب لوگ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس وقت اس قبرستان والے راستے سے آنے کی، اوپر سے تمہارے ہاتھ میں گوشت بھی تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن مجھے کچھ دنوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ جب بھی میں اس قبرستان والے راستے سے گزرتا ہوں تو مجھے کوئی آواز دیتا ہے، کبھی ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں کل امام صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا، ہم ان سے حساب نکلوائیں گے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ پھر جب کل میں ماموں کے ساتھ مسجد کے امام کے پاس گیا، ہم نے انہیں ساری بات بتائی اور ان سے حساب نکلوایا، تو انہوں نے کہا کہ تم کسی کے صدقے کے اوپر سے گزرے ہو، اور جس انسان کے صدقے کے اوپر سے گزرے اس پر کالا جادو ہوا تھا۔ وہ جو انڈا تمہارے پاؤں کے ساتھ لگا تھا، اسی وجہ سے اس انسان کے اوپر جو بد اثرات تھے، شیطانی چیزیں تھیں، وہ اب تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے لگ گئی ہیں، اسی لیے وہ تمہیں تنگ کر رہی تھیں، پریشان کر رہی تھیں۔ اور اس رات جب تم مرغی کا سالن لے کے وہاں سے گزرے ہو تو اس گوشت کی خوشبو کی وجہ سے ان چیزوں نے اپنا آپ تم پہ ظاہر کیا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی بس تمہیں کچھ احتیاط کرنی ہے اور جیسے میں بتاؤں گا تم نے ویسے کرنا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے منع کیا کہ تم نے کچھ دن جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے اس قبرستان والے راستے میں سے نہیں گزرنا۔ دم والا پانی دیا، کچھ قرآنی آیات بتائیں پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ پھر میں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، دم والا پانی پیتا تھا، صبح شام ان کے بتائے ہوئے وظائف پڑھتا تھا، اور کچھ دن میں گھر پہ ہی رہا، میں کہیں پہ بھی باہر نہیں گیا،
سو اس طریقے سے ان چیزوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ میں بس آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے لوگ اپنا صدقہ وار کے قبرستان میں کہیں پہ بھی پھینک دیتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی اور اس کے اوپر سے گزر گیا تو یہ اس انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنا صدقہ اتارا ہے تو کسی ایسی جگہ پر پھینکنا چاہیے جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں سے کوئی انسان نہیں گزر سکتا۔ سو لسنرز، یہ تھی احتشام کی وہ کہانی، وہ خوفناک کہانی جو انہوں نے ہم سب کے ساتھ شیئر کی ہے۔ واقعی بہت زیادہ خوفناک تھی، اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں کہیں پہ بھی اپنا صدقہ وار کے نہیں پھینکنا چاہیے۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا وہ خوفناک واقعہ۔ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ لوگ بھی اپنے واقعات، خوفناک واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی پر یا میرے فیس بک آئی ڈی پر۔ اس طرح کے مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔